السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ شَهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَتُهُ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَتُهُ وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یعنی اس ماہ رمضان کے پہلے دہے میں رحمت ہے، اور اس کے دوسرے دہے میں وسط میں مغفرت ہے، اور اس مہینے کے آخری دہے میں دوزخ سے رہائی ہے۔ اس رمضان کے روزوں کی، اس مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ ادھر آپ نے روزے رکھنا شروع کیے اور آپ پر اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو گئی۔ آپ اس کا تجربہ کرنا ہو تو یہ دیکھیں کہ جب اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے تو عبادتوں میں کیسے دل لگتا ہے، عبادت کرنے کو لوگوں کا دل کیسے چاہتا ہے۔ مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، آپ عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وسط میں مغفرت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت کرتے ہیں تو پھر اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جس کے گناہ معاف ہو گئے وہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ آخری چیز ہے دوزخ سے رہائی۔ جب رحمت و مغفرت سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے رہائی دیتے ہیں، کہ مطلب یہ کہ اس کو جنت کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل عبادتوں کا اجر فرض کے برابر، اور فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نیکیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہاں دونوں چیزیں ہیں، ایک فرض عبادات ہے اور دوسرے نفل ہے۔ فرض تو آپ کرتے ہی کرتے ہیں، نفل میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، جو اللہ سے متعلق گناہ ہوں اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو رمضان میں راتوں کو قیام کرے، یعنی تراویح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں جو لفظ بار بار آیا ہے وہ ایمان اور احتساب ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یعنی روزہ رکھ رہے ہیں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، دوسرا کوئی اس کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوئی مقصد نہ ہو۔ نہ اس کا مقصد کولیسٹرول کم کرنا ہو، نہ اس کا مقصد بی پی کنٹرول کرنا ہو، نہ یہ اس کو اور کوئی دوسری چیزیں جو ہے کم کرنے کے لیے رکھتا ہو۔ اس کا مقصد اور مدعا یہی ہو کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے۔ اور یہ بڑی خوشخبری ہے، خوش نصیبی ہے مسلمانوں کی کہ جو روزے رکھتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، جسمانی فائدوں کے لیے کوئی نہیں رکھتا۔ وہ تو فاقہ کشی ہے، جیسے امریکہ میں فاقہ کشی کرواتے ہیں۔ اب اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جسمانی فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، اور اب جدید تحقیق بتا رہی ہے کہ مسلسل 30 دن یا 29 دن روزے رکھنے سے کئی جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اس کا موقع نہیں ہے، پھر کسی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے اس کے طبی فوائد پر گفتگو کروں گا۔ لیکن یہاں روزے کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر دوسرے فائدے ہو جاتے ہیں تو ذالک فضل اللہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، اور جو اپنی مرضی سے صبر کرے اس کا اجر بے حساب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسرے اللہ کے دیدار کے وقت۔ جو آدمی صرف اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، ہر برے کام کو چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ غیبت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دیگر عبادتیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو مخفی عبادت کہلائی جاتی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون روزے سے ہے اور کون روزے سے نہیں ہے، وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے، اس لیے اس کا اجر بھی بے حساب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ افطار کے وقت جب آدمی پورا دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جب غروب آفتاب، تو وہ اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اے اللہ میں نے صرف تیرے لیے روزہ رکھا، مجھے یہ دے، میری گناہوں کو معاف فرما دے، یہ بہت ساری حاجتیں مانگتا ہے۔ تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور آپ میں جانتے ہیں کہ فرشتے خود سے کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک اللہ کا حکم اور اذن نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ بندے کی اس دعا میں اللہ کا اذن شامل ہے، تم مانگو تو صحیح، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور فرشتے تمہاری دعا پر آمین کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا، تو اس وقت انسان کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ انبساط ہوتا ہے افطار کے وقت، اور دوسری خوشی ہوتی ہے اس کو اللہ کا دیدار، جب جنت میں جنتی کو ساری نعمتیں دے دی جائے گی، اسے اب کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا جائے کہ ذرا ادھر دیکھو، جب ادھر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو وہ ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ یہاں اس حدیث میں وہی بات بتائی گئی کہ 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسرے اللہ کے دیدار کے وقت۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں، قبر میں آتے ہیں، جب کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، یہ قرآن اور یہ روزے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس نے تیری خاطر دن میں بھوکا رہا اور رات کو قرآن سنا، آج ہماری شفاعت قبول فرما اور انہیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جنت میں ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے، وہ انہی کے لیے کھلے گا اور انہی کے لیے ان کے بعد بند ہو جائے گا، اس کا نام ہے ریان۔ اور جنت 1 سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے روزہ داروں کے لیے۔ اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی اجر دوں گا۔ اب آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور ہر عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن یہاں خاص یہ بات بتائی گئی، جسے یہ کہا جاتا ہے کہ 5 بیٹے ہیں، سب باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے بیٹے کو، 5ویں بیٹے کو، پہلے بیٹے کو کہا جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس کے اندر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ میں اسے بہت چاہتا ہوں، اس سے بہت پسند کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ یہاں ویسے ہی ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی اجر دوں گا، اور جو اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے صبر کرتا ہے اس کا اجر بے حساب ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے اور روزہ آدھا ایمان ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں روزوں کی وضاحت کرتے فرمایا کہ آدمی کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پاؤں کا روزہ، دماغ کا روزہ، دل کا روزہ۔ جب کوئی ان میں سے کسی ایک کو شکستہ کر دیتا ہے تو
روزے میں دراڑ پڑ جاتی ہے، غیبت کرتا ہے تو روزے میں شگاف پڑ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے روزے کے باوجود جھوٹ کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ رواہ بخاری۔ آپ نے فرمایا، کتنے ہی بدقسمت روزہ دار ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی روزہ دار رات میں تراویح پڑھنے والے ہیں جن کو صرف جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا آپ مطالعہ کیجئے، روزوں کے بارے میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھا لیا کرو، تسحروا، سحری کھا لیا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اپنے فرمایا کہ افطار کے لیے جلدی کرنا اور سحری کے لیے تاخیر کرنا، اور یہ مسنون ہے۔ جلدی کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابھی سورج باقی ہے، ابھی پورا سائرن نہیں ہوا، اذان نہیں ہوئی، آپ نے روزہ کھول دیا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اسی طریقے سے تاخیر کرنا، سحر میں تاخیر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اذان ہو گئی آپ پھر بھی کھاتے بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر آپ ایسا کہ رات میں 2 بجے باہر سے آئے، رات کے کھا کے سو گئے، یہ بھی مراد نہیں ہے۔ یہ کہ جتنا وقت ہے وہ آخر وقت تک اس پر آپ سحر کرتے رہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، مسلمان اچھی حالت میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے، اور یہ بھی بخاری کی روایات ہے۔ بزرگوں اور دوستو، رمضان روزوں کا مہینہ ہے، کیونکہ روزے فرض ہیں۔ رمضان تقوی کا مہینہ ہے، کیونکہ لعلکم تتقون، اس میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی واقعی روزے رکھے، ایسے روزے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، یا اللہ کو جیسے روزے پسند ہیں، اگر کوئی ویسے روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، وہ برائیوں کو چھوڑنے لگتا ہے، اچھائیوں کو اپنانے لگتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیے اور سوچئے، کوئی 20 سال سے رہ رہا ہے، کوئی 25 سال سے روزے رہ رہا ہے، کوئی 30 سال سے، کوئی 60 سال سے 30 روزے پابندی سے رہ رہا ہے۔ روزے ختم ہوتے ہی عید کے بعد کی اس کی زندگی جیسے پہلی تھی ویسی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو غور کرنا چاہیے، کیا اس میں تقوی پیدا ہوا؟ جس مقصد کے لیے اس نے بھوک پیاس برداشت کی، اس کو حاصل کر سکا؟ نہیں، تو پھر اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد والی ویڈیو میں آپ کے سامنے نزول قرآن اور رمضان سے متعلق تفصیل سے گفتگو رکھوں گا۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا ہے، رمضان کی بہار، روزوں سے روزوں کی بہار تلاوت قرآن سے، کیونکہ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو صرف رمضان میں ہو سکتی ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتی ہے۔ چاند دکھائی دیا تو تراویح شروع، چاند دکھائی دیا تو تراویح مسدود، روک دی گئی۔ یہ خاص عبادت ہے، اور روزوں کا اور تراویحوں میں ایک خاص راز پوشیدہ ہے کہ دن میں روزے رکھو، رات میں قیام کرو۔ اس پر غور فرمائیے۔ پھر یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے۔ ذرا آپ دیکھیے، غریب سے غریب آدمی بھی وہ سب کچھ کھا لیتا ہے جو سال بھر نہیں کھا سکتا۔ وہ آپ کو اناج بھی مہیا کراتا ہے، وہ فروٹس بھی مہیا کراتا ہے، ساری نعمتیں پہ اچھے اچھے کپڑے بھی پہنا دیتا ہے، ساری نعمتیں دے دیتا ہے۔ غریب اور امیر سب پر برکتیں نازل ہوتی ہیں اگر وہ روزہ دار ہے۔ پھر یہ رحمت، مغفرت اور دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے۔ ناظرین اکرام، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ مواسات کا ہے، غم خوری کا ہے، ہم قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہے۔ اب آج کل کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے جو بھوک پیاس کی وجہ سے، کہیں لوگ مینڈک کھا رہے ہیں، کہیں لوگ مرا ہوا سانپ کھا رہے ہیں،
لوگ ہزاروں کلومیٹر دور پیدل چل کر مزدور جا رہے ہیں اور راستوں میں ان کی موت واقع ہو رہی ہے، انہیں کھانے پینے کی اشیاء دستیاب نہیں ہیں۔ بعض متوسط طبقے کے لوگ، اچھے کاروباری لوگ، لیکن اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنا۔ بزرگوں اور دوستو، یہ فتح و کامرانی کا مہینہ ہے، اس پہلو سے غور فرمائیے آپ۔ غزوہ بدر رمضان میں واقع ہوا، فتح مکہ رمضان میں واقع ہوا۔ انشاءاللہ اس پر بھی کوئی کیسٹ ویڈیو کیسٹ آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ مہینہ شب قدر کا مہینہ ہے۔ اس کی اصل روح یہی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جس میں آسمان سے فرشتے جبرائیل علیہ السلام اپنے خاص فرشتوں کے ساتھ دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح تک چلتے رہتا ہے، اور یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ یہ مہینہ اعتکاف کا مہینہ ہے، سب سے کٹ کے چند دن اللہ کی یاد میں لگانا اعتکاف ہے۔ یہ مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے، کیونکہ 29 یا 30 دن کے بعد عید الفطر منائی جاتی ہے۔ عید کی نماز سے قبل صدقہ فطر دینا مسنون ہے، تاکہ ملت کے غریب اور مسکین بھی متمول لوگوں کے ساتھ عید منا سکیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔